اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آئیے آج کچھ بات کرتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی جیل کی۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل کشمیر ہے۔ جموں اور کشمیر جس پر ہندوستان غاصبانہ طور پر قابض ہے، اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے۔ پچھلے ایک سال سے 370 قانون 370 دفعہ 370 کے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر اب تک لاک ڈاؤن موجود ہے، اس کو ایک جیل کا درجہ دیا گیا ہوا ہے۔ ہیومینیٹیرین ایشو ہے، انسانی تنظیمیں خاموش ہیں، تمام دنیا کے تمام منصفوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رنگی۔ لاک ڈاؤن میں زندگی کیسی ہوتی ہے، آہو بکا میرے اللہ رب العزت نے تو سن لی۔ ہندوستان بھی بند رہا، ابھی تک بہت سے ممالک لاک ڈاؤن بلکہ مختلف طرح سے مختلف طرز سے بند ہیں، اور اگر اب بھی آہو بکا غریبوں کی نہ سنی گئی، ان 80 لاکھ زندہ انسانوں کی کہ دکھ نہ سنے گئے، ان کا غم نہ سنا گیا، ان کی آہو بکا نہ سنی گئی، تو ناظرین کرام کوئی بعید نہیں کہ اللہ رب العزت اپنے دیگر جرثوموں میں سے کوئی 2-4 اور جرثومے اس دنیا پر نازل فرما دے، کیونکہ جہاں پر ظلم کا نظام ہوتا ہے وہاں پر آخرکار اللہ رب العزت اس نظام کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ مودی صاحب کے کان پر جوں نہیں رینگی، وہ تو کہتے ہیں کہ انتہائی چھوٹا سا معاملہ ہے۔ جناب والا، اگر یہ اتنا چھوٹا سا ہی معاملہ تھا تو آپ کی BJP بھارتیہ جنتا پارٹی آج سے لے کر 10 دن تک کا جشن کیوں منا رہی ہے؟ جناب والا، کیوں زمینیں خریدنے کے لیے ان بیچارے مظلوم لوگوں کو مجبور کیا جا رہا ہے؟ اگر یہ اتنی سی ہی بات تھی، دراصل آپ پاپولیشن کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، آپ میجورٹی کو مائنورٹی میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ خطہ ارضی پر پلیبسٹ سے پہلے اپنا قانون نافذ کر کے وہاں کی ڈومین کو بدلنا چاہتے ہیں۔ جو ڈومین اللہ نہ کرے تبدیل ہو۔ پاکستان آرمی اور پاکستان اپنے موقف پر قائم ہے، ہم امن کے داعی ہیں، ہم آخری وقت تک امن کی راہ اپنائیں گے، لیکن کوئی بعید نہیں، یہ بات آپ یاد رکھیے کہ کوئی بعید نہیں کہ جس دن ہمارا میٹر شارٹ ہو گیا، جس دن ہمارا میٹر گھوم گیا، آپ کی بے جا کی جانے والی فائرنگ، آپ کی جانب سے توپوں کے گولے اور ان غریبوں کی کے اوپر پیلٹ گنز کی فائرنگ، جن کے ساتھ آپ زیادتیاں کر رہے ہیں، جن کو آپ نے بھوک اور افلاس کی مدد سے اس قید خانے میں بند کیے رکھا ہے، یقین کیجئے کہ جب ہم آپ پر ایک قہر بن کر ٹوٹیں گے تو آپ کو اس دنیا میں کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ جناب والا، آج بھی ہم انتہائی ایمانداری کے ساتھ ان سب امن کے داعیوں کی طرف دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں موم بتی مافیا، پاکستان کے اندر ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بکواس کرنے کے لیے تیار کھڑا مافیا، آپ کے زر خرید لوگ جو ہر چھوٹے سے چھوٹے معاملے کے اندر مختلف طرح سے پاکستان آرمی اور حکومت وقت کو پنچ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تنقید کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، جب کشمیر کی بات آتی ہے تو ان کی آوازیں گم ہو جاتی ہیں، ان کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں۔ ہم بین الاقوامی منصفوں کی طرف بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ جناب والا، 1947 سے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے،
اتنی دیر میں تو زمینوں کے فیصلے ہو جاتے ہیں. آپ نے مشرقی تیمور کا فیصلہ کر دیا، منٹوں میں سیکنڈوں میں آپ نے کئی ایک فیصلے کیے. کشمیر کی مرتبہ آپ کو کیا ہوا جناب والا؟ آپ کی تو بولتی بند ہو جاتی ہے. کیا انڈیا کے دیے جانے والے ڈالر آپ کو بہت پسند ہیں؟ کیا کاروبار انسانی ہیومینیٹیرین کرائسس سے بڑھ کر ہے؟ آپ کو انڈیا کی جانب سے ملنے والے فوائد کم ہیں؟ آپ نے بھی کہیں نہ کہیں کرسچن ہیں تو آپ نے بھی خدا کو جواب دینا ہے، آپ یہودی ہیں تو آپ نے بھی خدا کو جواب دینا ہے، انسان ہیں تو آپ نے بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو جواب دینا ہے. چلے میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ نے کسی کو جواب نہیں دینا، پھر بھی آپ اپنے ضمیر کو جواب دیں ہیں. نہ جانے کیسے آپ کو رات نیند آ جاتی ہے. میری عرض یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جنگ ہو، دنیا کے اندر فیصلے گولی اور ڈنڈے کے زور پر کیے جائیں تو ٹھیک ہے، ہمیں پھر اجازت دے دیجئے، ہم پھر اپنے طریقے سے کشمیر کو آزاد کروا لیتے ہیں. لیکن آخری وقت تک ہم آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جہاں پر انصاف ناکام ہو جاتا ہے وہاں پر گولی سے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور جہاں پر گولی سے فیصلے کیے جاتے ہیں وہاں پر جنگل کا قانون ہوتا ہے. ہم مکمل طور پر تیار ہیں اور صرف عالمی طاقتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کیسے اور کب وہ اپنا فیصلہ سناتی ہیں. کتنی دیر تک ہم آپ کا انتظار کریں گے؟ آخرکار ہمیں وہ فیصلہ لینا پڑے گا جو ہمارے مفاد میں بھی نہیں اور انسانیت کے مفاد میں بھی نہیں. آپ کو بہت اچھی طرح پتا ہے کہ 2 اٹامک پاورز جب اپنے آمنے سامنے کھڑیں گے، ہم نے یہ ایٹم بم، ابدالی، مختلف طرح کے میزائل اور یہ سب کچھ سجا کے رکھنے کے لیے نہیں بنائے جناب والا، ہم نے یہ چلانے کے لیے بنائے ہیں. اور یہ ہم ببانگے دوہل بتا رہے ہیں کہ پھر الجہاد الجہاد لبیک لبیک کا جب نعرہ گونجے گا تو پھر آپ کی راتوں کی نیندیں حرام ہو جائیں گی. تو جناب والا اس سے پہلے اس جیل کو بدلیں، اپنے طرز عمل کو بدلیں، اپنی حرکتوں کو صحیح کریں اور جناب والا کشمیریوں کو آزادی دیں، کشمیریوں کو زندہ رہنے کا حق دیں، ان کے حق ان کو مہیا فرمائیں تاکہ آپ بھی سرخرو ہو سکیں اور ہمیں بھی آپ جیسوں کے ساتھ لڑنا نہ پڑے. اگر ہمیں لڑنا پڑا تو پھر تو یہ گھوڑا ہوگا اور یہی اس کا میدان ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.